اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک جو مجھے سیکھنی پڑی اور مجھے ابتدائی زندگی میں ان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ اس کے بغیر ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنے بارے میں اپنے ساتھ مخلص کیسے رہنا ہے۔ اچھا یوحنا 8 کی 31-32 میں لکھا ہے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ صرف سچ سننا ہمیں آزاد نہیں کرتا، بلکہ اس سچ کو خود پر لاگو بھی کرنا ہے جو ہم سنتے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے۔ لوگ بہت دھوکے میں ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بھی سچ نہیں، لیکن لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ افسوسناک ہے، پھر یہ آپ کے لیے سچ ہے۔ سنیں، شاید آپ زندگی میں کسی مسئلے سے دوچار رہے ہوں اور شیطان نے آپ کو یہ سوچ دے کر دھوکہ دیا ہو کہ اب آپ کو ہمیشہ کمتر زندگی گزارنی پڑے گی، جو کہ ابلیس کا جھوٹ ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ٹکڑے بھی لے لے گا اور ان سے حیرت انگیز کام کر دے گا۔ خدا ہمارے درد کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، خدا ہمارے درد کو لے لیتا ہے۔ اگر یہ ہم اسے دیں تو وہ اس کو بھی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں جو ناقابل تلافی ہو۔ خدا کر سکتا ہے، وہ نجات دہندہ ہے اور وہ ہر چیز سے نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں موجود کوئی بھی شخص یا جو ٹی وی پر مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ اب بہت دیر ہو چکی، میں نے بہت کچھ غلط کیا، اب میرے لیے کوئی امید نہیں۔ آپ کو خوف میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نجات دہندہ ہے۔ وہ ہمیں مسیح کے خون کے وسیلہ سے واپس لاتا ہے اور ہماری زندگی میں ہر چیز کو دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے اور اسے اچھی چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے سنا کہ خدا اس بدترین چیز کو بھی لے سکتا ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ وہاں اپنے کوئی اجزاء پھینک دیتا ہے اور یہ ایک معجزے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کو صرف یہ کرنا ہے، اپنا مسئلہ اسے دیں اور کہیں، خدا مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں معافی چاہتی ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، میں یہ تجھے دیتی ہوں۔ اور وہ یہ آپ کو واپس نہیں دے گا، وہ اسے لے لے گا اور خود کو آپ کی زندگی میں خدا ہونے کا ثبوت دے گا۔ ہمیں ہر طرح کے دھوکے سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ شیطان بڑا دھوکہ دینے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے ہی تاریک دھبے ہیں، جیسے آپ کی گاڑی کے سائیڈ والے آئینے میں تاریک دھبے ہیں، آپ کے پیچھے والے آئینے میں۔ اسی لیے آپ کو ایک سے زیادہ آئینے دیے گئے ہیں، آپ کو یہ آئینے مل گئے ہیں، آپ کے پاس وہ آئینہ ہے اور ہر جگہ وہ تاریک دھبے ہیں جنہیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں خدا کے پاس جانے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا، میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسے اپنے ساتھ اور اپنے بارے میں مخلص رہوں۔ کیا یہ خوف ہے؟ ایسا نہیں، یہ کسی اور کے بارے میں سچ نہیں ہے جو مجھے آزاد کرے گا، بلکہ یہ میرے اپنے بارے میں سچ ہے جو مجھے آزاد کرے گا۔ اور ہمیں کسی اور کے بارے میں سچ سننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے ہی ان لوگوں کی ایک پوری لمبی فہرست کے بارے میں سوچا ہوگا، وہ اس ہفتے یہاں ہوتے۔ جی، اگر ایسا ہے تو پیچھے نہ ہٹیں، بس یہی ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جنہیں آپ کل آنے کے لیے کہہ سکتے ہیں آمین، انہیں لائیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں اور میں یہاں ہوں، اور خدا ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں اور اپنے ساتھ مخلص رہنے کا طریقہ سیکھیں۔ اپنی مضبوط باتوں کے بارے میں علم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ ملامت کے لیے نہیں، یہ ملامت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانداری کے بارے میں ہے اور چیزوں کو کھلے عام کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ جن چیزوں پر شیطان قوت رکھتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اندھیرے میں چھپی ہوئی ہیں۔ جب ہم چیزوں کو روشنی میں لاتے ہیں تو شیطان کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ آمین۔ آپ کو چیزوں کو اندھیرے میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان ان کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ انہیں کھلے میں باہر نکال سکتے ہیں، انہیں روشنی میں لا سکتے ہیں، انہیں خدا کے سامنے لائیں، وہ ان کے بارے میں سب جانتا ہے۔ خدا سے کہیں کہ میں یہ مانتی ہوں اور اس کی ذمہ داری لیتی ہوں اور میں اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ یرمیہ 17:9 میں لکھا ہے، آئیے اس آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔
دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. اس کو کون اپنے دل و دماغ سے دریافت کر سکتا اور سمجھ سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں تو مجھ سمیت ہم سب کے پاس اپنے بارے میں ایسے خیالات ہیں جو کبھی کبھی قدرے بلند اور برتر ہوتے ہیں. اب میں کسی ایسی کی تلاش میں ہوں جو سننے کو تیار ہو، دل سے قبول کرے. آئیے اسے اس طرح کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ واقعی جو کچھ ہیں اس سے زیادہ خود کو جانتے ہیں؟ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب تک کوئی 40 سال کا نہیں ہوتا کچھ نہیں جانتا. اب سنیں، اب انتظار کریں اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی پرجوش ہو کر مجھ پر کوئی چیز نہ پھینک دے. اور پھر جب آپ 40 سال کے ہو جائیں تو یہ پہلی نشانی ہے جب آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ 40 کے لگ بھگ ہوتے ہیں تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتی. اور یہ کسی بھی ذہانت کی پہلی نشانی ہے جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں واقعی میں کچھ نہیں جانتی، ایک چیز بھی نہیں جانتی. میں خدا کے بغیر صرف ایک کھویا ہوا مسئلہ ہوں. اور یہ پہلی نشانی ہے کہ ہم میں تھوڑی سی سمجھداری آئی ہے کہ شاید اب ہمیں سکھانے کے قابل جذبہ مل گیا ہے اور خدا ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے. اس کے بارے میں سوچ کر آپ کو واقعی پہلے خوف آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے. میرے خیال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا میری مدد کر کے میں دھوکہ نہ کھاؤں. کیا ہم نے کبھی دعا کی ہے کہ خدا میری مدد کر کے میں دھوکہ نہ کھاؤں؟ اور اگر میری زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں دھوکہ کھا رہی ہوں تو وہ مجھ پر ظاہر کر دے، مجھ پر سچائی ظاہر کر دے، کیونکہ میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی، اور میں خاص طور پر اپنے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتی. میری مدد کر کے میں اپنے بارے میں اس سے زیادہ اونچے خیالات نہ باندھوں. اب جب کہ میں سمجھ چکی ہوں تو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کروں جیسے کرتی تھی. مجھے خود غرض اور خود غرضی سے بھرے ہونے سے بچا. میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی ضروریات ہیں اور میں ان کی ضروریات سے بالکل غافل ہوں کیونکہ میں خود غرضی سے بھری ہوں. میری مدد کریں کہ میں اپنے تمام مسائل کا الزام کسی اور پر نہ ڈالوں. میری مدد کر کے میں اپنے گھر کے ارد گرد بیٹھ کر خود پر افسوس نہ کرتی رہوں، جبکہ سچ یہ ہو کہ میں بہت زیادہ بابرکت ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا اختتام بھی نہیں جانتی. کیا میں آپ کو سچ بتا سکتی ہوں؟ بس آگے بڑھیں اور اس ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار رہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. کیا آج آپ اس کمرے میں کسی کے لیے اپنے لیے افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں بچی ہے؟ کیونکہ اب آپ کے پاس امید ہے. آپ کی حالت خراب ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یسوع مل گیا ہے اور آپ کو امید ہے اور اس کے پاس جوابات ہیں. اور میں ان لوگوں کے لیے بھی کہوں گی جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کی زندگی میں خوفناک خرابیاں ہیں اور مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے. لیکن مجھے خدا سے یہ سیکھنا پڑا کہ میں یا تو قابل رحم ہو سکتی ہوں یا طاقتور، لیکن میں دونوں نہیں ہو سکتی. اب آپ فیصلہ کر لیں. اور میرا خیال تھا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی غلط تھا وہ کسی اور کی غلطی تھی. یہ ڈیو کی غلطی تھی. اگر ڈیو ایسا نہ کرتے تو میں خوش ہوتی، اور اگر بچے ایسا کرتے تو میں خوش ہوتی. میں الزام لگاتی، یہ نہیں وہ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب تک خدا نے مجھ پر سچائی ظاہر نہیں کی. اس نے مجھے دکھایا کہ میرے ساتھ گھر میں رہنا کیسا ہے. اور میں 3 دن تک روتی رہی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے آج بھی اپنے گھر کی وہ جگہ یاد ہے جہاں میں کھڑی تھی، جہاں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ڈیو کی غلطی نہیں تھی بلکہ میری تھی. اس نے کہا تم جوڑ توڑ کر رہی ہو، تم کنٹرول کر رہی ہو، تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے، تم خود ترچی سے بھری ہو. اس سے مجھے اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں ہوا، لیکن اس سے مجھے وہاں سے نکلنے میں مدد ملی جہاں میں موجود تھی. مجھے میرے بچپن کی بات یاد آتی ہے. اپنی نوجوانی کی عمر 20 اور 30 سال کی عمر میں نے پیسے تو کمانے شروع کر دیے، لیکن اس پیسے سے میں نے خدا کی گواہی نہیں دی. لہٰذا میں نہیں جانتی کہ کوئی یہاں اپنے پیسے کے ذریعے گواہی دے گا یا نہیں.
اور پھر میں اس مقام پر پہنچی جہاں ایک عظیم گواہی ملی جو دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہے کہ ان کی زندگیوں میں خدا کی طاقت حقیقی ہے اور یہ کہ ان کے لیے بہترین زندگی میسر ہے۔ آمین آمین آمین۔ میں نے اب دیا پہلے باب کی 30 آیت کے بارے میں بہت سوچا ہے کیونکہ یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ دل کے گھمنڈ نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ اوہ، اپنے بارے میں سوچنا برا ہے، بلکہ جو ہم ہوتے ہیں اس سے زیادہ خود کو سمجھنا چاہیے، اور جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں ہم خود بخود دوسرے لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ خاموش رہو، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گی کہ یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ چلیے آپ نے اسے ٹھیک سمجھا۔ اب اگر آپ یہ سب باتیں سمجھ چکے ہیں تو آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دھوکہ دہی کے بارے میں بائبل کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک شاید پہلا سیموئیل 15واں باب ہے، جب خدا نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا تھا اور اس نے اسے کچھ ہدایات دی تھی کہ وہ دشمن کی قوم میں جا کر سب کو، مردوں عورتوں کو مار ڈالے، تمام بھیڑوں بیلوں کو مار ڈالے۔ اس نے کہا اب دھیان دیں، ان سب کو وہاں سے نکال دینا۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ تھوڑا سخت رویہ لگتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہاں بت پرست قومیں تھیں جو بتوں کی پوجا کرتی تھیں۔ پہلا سیموئیل 15واں باب، اس میں لکھا ہے، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ دیکھیں، اس سے خدا کی مرضی پوری نہیں کی۔ اس نے جزوی طور پر وہ کیا جو خدا نے اسے کہا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو خدا نے اسے کہا تھا۔ اور جزوی فرما برداری ایسے ہی ہے جیسے نافرمانی کی گئی ہو۔ اس کلام کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تاکہ آپ اسے کھائیں۔ میں نے کہا جزوی طور پر۔ اگلی آیت، لیکن اس نے اجاج اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا۔ لہٰذا وہ وہاں گیا اور جیسا کہ خدا نے کہا تھا انہیں ختم کرنے کی بجائے اس نے جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا، اور اس کے بعد معاملات خراب ہوتے گئے۔ خدا نے کہا مجھے افسوس ہے، میں نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے۔ سیموئیل نبی ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل سے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور ساؤل نے اس سے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے ایسی سوچ رکھ کر صرف سمجھوتا کیا تھا، اور اس نے سوچا کہ وہ خدا کی جزوی فرما برداری کر سکتا ہے، یا یہ کہ وہ اتوار کی صبح کے لیے تھوڑا بچا رکھے گا، لیکن باقی پورا ہفتہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں ہر صبح جوائس کو سنوں گی اور ہر چیز کا خیال رکھوں گی، وہ میرا خدا کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے۔ یقیناً میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، لیکن اگر آپ کو میرے اور خدا کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو خدا کا انتخاب کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے مصیبت میں ڈالیں۔ اس لیے میں محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ خدا کو اول درجہ دیں۔ آمین۔ زمین پر کوئی بھی ایسا مرد یا عورت نہیں ہے جو خدا کی جگہ لے سکتا ہے، کوئی نہیں۔ سیکھنا اور بڑھنا یہ نہایت اچھا ہے، جو سیکھیں اس پر عمل کریں اور خدا کے ساتھ رہیں اور اسے اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے کہیں۔ خدا نے مجھے جو کرنے کو کہا تھا میں نے وہ کر لیا ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جب وہ کہانی اپنی تہہ تک پہنچ گئی تو یہ اصل میں کیا مسئلہ تھا، لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس نے وہ کیا جو اس نے کیا کیونکہ وہ ان لوگوں سے ڈرتا تھا، وہ لوگوں کو ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات پر سمجھوتا کیا۔ یقینی طور پر یہاں کوئی ہے جسے پارٹی میں مدعو کیا گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں منشیات ہوں گی اور بہت سارا غلط مواد بھی ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔
लेकिन आप अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते, लिहाजा आप फैसला करते हैं कि आप वहां जाएंगे लेकिन किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे, और मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, और फिर आप एक बड़े मसले पर खत्म होंगे। आप शायद दिलचस्पी नहीं ले रहे, मैं किसी और चीज का इंतखाब करूंगी। हम ऐसे हैरत अंगेज काम करते हैं कि लोगों को खो ना दें, और हम उनसे मेल जोल बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी को जहर आलूद कर रहे हैं। बहरहाल, जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले वही लोग सामने वाले दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं। हम सिर्फ लोगों के साथ रहने के लिए खुदा के साथ अपने रिश्ते पर समझौते करते हैं। आपको चीजों के साथ खड़े होने, इसलिए सबसे पहला दर्जा आप खुदा को दें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदा फिर भी अव्वल दर्जे पर है, क्योंकि मैं आपके बगैर कर सकती हूँ लेकिन मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। आमीन। सच्चाई को इजाजत दें कि वो आपको आजाद करे। 3 चीजें हैं जिन पर मैं बात करूंगी। पहली चीज ये कि खुदा को अव्वल दर्जा दें और उसे हर चीज में पहले रखें। दूसरी चीज ये, अपने बारे में और अपने साथ मुखलिस रहें। अब मसीह यीशु में होने के इस जुमले का क्या मतलब है? गौर करें, मसीह यीशु में होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर गुनाह से आजाद हो जाते हैं, और फिर आपका बदन मसीह यीशु के वसीले से नए बदन में तब्दील हो जाता है। लिहाजा अब आपकी शनाख्त गंदे सड़े हुए गुनाहगार के तौर पर नहीं होगी। ये अब आपकी शनाख्त नहीं है। अब आप पुराने इंसान नहीं रहे, अब आप गुनाह में नहीं जिएंगे, लेकिन अब आप वो नहीं है जो थे। तो अब आपकी एक नई पहचान है, आप नए मखलूक बन गए हैं। जो भी मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अब आपके अंदर एक नई फितरत है। बज़ाहिर आपकी रूह और जिस्म अब भी वैसा ही लगता है, लेकिन अब भी आप पर मुसलसल काम जारी रहेगा। लेकिन आप जो हैं इसका मरकज मुकद्दस और सही और अच्छा है, और खुदा आपको बिल्कुल मुख्तलिफ रोशनी में देखता है। वो अब आपको मसीह में देखता है, लेकिन आपको अपने आप को इस तरह देखना शुरू करना होगा। अब रुकिए, मैं आपके लिए कुछ करने जा रही हूँ। मैं आपको कुछ मुफ्त तोहफे देने वाली हूँ। आप में से कितने लोग कुछ मुफ्त तोहफे लेना चाहेंगे? बताइए कि आप मुफ्त तोहफे चाहते हैं? मेरा मतलब है आप इनको देख सकते हैं। मेरे पास खुदा का कलाम है और मेरे पास मेरी गवाही है। मेरे पास खुदा की दी हुई कार है। क्या आप सब ये तोहफे चाहते हैं? आप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। आपको ऐसी ही मेहनत करना पड़ेगी। मैं वाकई देख रही हूँ कि आप लोग मुफ्त तोहफे के लिए बहुत संजीदा हैं। कौन मुफ्त तोहफा चाहता है? ये कौन है? आप सब में से कौन आखिरी ये मुफ्त तोहफा लेना चाहता है? जल्दी आए, ये आखिरी भी आपको मिल गई। चले, ठीक है। वाह, मुफ्त की चीजें सबको चाहिए। ये हैरत अंगेज है। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम दुनिया में क्या कर रहे हो। रोमियो 5:15 को देखें। रोमियो 5:15। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसमें वापस आए। मैंने ये सब आपको एक सबक सिखाने के लिए किया है जो आप हासिल करने को हैं, लेकिन खुदा का तोहफा मुफ्त है। लेकिन खुदा का तोहफा मुफ्त है। लेकिन खुदा का मुफ्त तोहफा जुर्म से मवाजना करने के लिए हरगिज भी नहीं है। उसका फजल इंसान के जवाल के तनासुब से बाहर है, क्योंकि एक आदमी के जुर्म में गिरने से बहुत ज्यादा लोग गुनाह में मर गए। गौर करें, गुनाह के नताइज क्या हैं? क्या खुदा का फजल और मुफ्त तोहफा यसु मसीह का एहसान तमाम गैर मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा है? 16वीं आयत। ना ही ये मुफ्त तोहफा है और ना ही इसका मवाजना इस एक आदमी के गुनाह के असर से किया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी के गुनाह की मजम्मत की गई है। मुफ्त तोहफा। मुफ्त तोहफा। 17वीं आयत। जी, 17वीं आयत पर आए।
کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، غیر مستحق احسان نجات کا مفت تحفہ، خدا کا مفت احسان ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح میں راست بازی کا مفت تحفہ حاصل کرنے کے بجائے ایک میٹنگ میں مفت کتاب حاصل کرنے کے بارے میں زیادہ پرجوش ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حیرت انگیز ہے کہ ہم کسی قسم کا مادی مفت تحفہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح کام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ تحفہ حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں۔ آپ میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ روح کا پھل تم میں ہے۔ آپ کو راست باز اور مقدس ٹھہرایا گیا ہے، اور آپ کو یسوع مسیح کے خون کے ذریعے خدا کے ساتھ راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ کی زندگی میں پیسے کے بجائے خدا کی گواہی نہ ہو۔ آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ گواہی کتنی معنی خیز ہے۔ آپ جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے گواہی ہے، لیکن یہ بات ناممکن ہے کہ پیسے کے ذریعے گواہی تک پہنچیں جب تک کہ آپ حقیقتاً یہ جان نہ لیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ اب آپ اس سے مختلف ہیں جو آپ اس وقت کیا کرتے تھے۔ میں نے جرم اور ملامت کے ساتھ ناقابل برداشت تکلیف برداشت کی۔ او میرے خدا، یہ میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ جب تک کہ میں اپنے بارے میں برا محسوس نہ کر لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ میرے بچپن میں بدسلوکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اور شیطان نے مجھے یقین دلایا میرے ساتھ کچھ غلط تھا، اور میں مسلسل سوچتی رہی کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے۔ میں اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتی رہتی۔ میں بتاؤں، یہ اس وقت رک گیا جب میں نے مسیح کو حاصل کیا اور میں نے چرچ جانا شروع کیا، کیونکہ اب میں نے اسے روحانی طور پر قبول کیا۔ میں نے اب بھی اپنا موازنہ سب سے کیا، لیکن اب میں اپنا موازنہ مسیحیوں سے کر رہی تھی۔ اب میں خادمہ ہوتے ہوئے اپنا موازنہ دوسرے خادمین سے کر رہی تھی۔ یہ اس وقت تک کبھی نہیں رکتا جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ اب ہم انفرادی حیثیت مسیح میں رکھتے ہیں، اور اس کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے ایک انفرادی منصوبہ ہے، اور یہ کہ جو مسیح میں ہیں ان کے لیے کوئی مذمت نہیں ہے۔ توبہ کرنے کا اب آپ کے پاس صرف ایک موقع ہے، اور پینٹ ہاؤس کو دبانے اور اوپر کی منزل تک واپس جانے کا صرف ایک موقع ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہم تہہ خانے میں گر جاتے ہیں، کبھی مشکل دن ہوتے ہیں، اور وہ وقت دشوار ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ان سب کے درمیان خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں تو شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ وہ سب کچھ حاصل کرنا شروع کریں جو یسوع آپ کو دینے کے لیے ہوا۔ اگر آپ نے یسوع کے نجات دینے والے فضل کے مفت تحفے کا کبھی تجربہ نہیں کیا تو میں آپ کو ابھی اسے اپنی زندگی میں مدعو کرنے کا موقع دینا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، اور وہ حقیقی طور پر آپ کے اندر آ کر رہتا اور سکونت کرتا ہے، اور آپ اندر سے زندہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، اور پھر وہ تمام حیرت انگیز چیزیں جو وہ آپ میں کرتا ہے تو وہ آپ میں سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس لیے آپ کو مسیح کو قبول کرنے کے لیے صرف معافی کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار رہنا، اور اس کا مطلب ہے واپس مڑنا اور دوسری سمت میں جانا۔ اس کا مطلب آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے گناہوں پر معذرت خواہ ہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی اس کے سپرد کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ایک نئی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور میں دعا کرنا چاہوں گی کوئی بھی جو آپ میں سے دعا کرنا اور گناہوں کی معافی چاہتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور یہ
मरने के बाद आसमान पर जाने की यकीन दहानी है, और फिर हम आपको एक किताब पेश करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवालात हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इस हवाले से हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। लिहाजा अब हमारे साथ मिलकर दुआ करें। मुझे यकीन है कि आप में से हजारों ऐसे हैं जो तन्हा हैं, जो बातिन में खाली महसूस करते हैं। आप परेशान हैं कि मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, और ये आपको एक अजीम इत्मीनान देगा। लिहाजा दुआ कीजिए। खुदा बाप, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। यसु, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि तू मेरे लिए मुआ। मैं ईमान रखती हूँ कि तूने मेरे गुनाहों का फिदिया दिया। तू 3 दिन कब्र में रहा और फिर मुर्दों में से जी उठा, और अब खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। मैं ईमान रखती हूँ कि बाप ने रूहुल कुदस को मुझ में रहने के लिए भेजा है। मैं अपने गुनाहों के लिए माजरत ख्वाह हूं। मैं उन गुनाहों को तर्क करके नई जिंदगी गुजारना चाहती हूं। ऐसा करने में मेरी मदद कर। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करती हूं। अब मुझे इसी तरह ले जा जिस तरह मैं हूं, और मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। आमीन। जी, शायद आप कुछ महसूस करें या कुछ महसूस ना करें, लेकिन खुदा वफादार है। अब आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां देखेंगे।